آج 4-5 روز بعد سورج کا رخ روشن نظر آیا تھا اور لوگ اس کی دید کے لیے اس قدر ترسے ہوئے تھے کہ گرم کمبلوں اور ہیٹر کو چھوڑ کر بڑے والہانہ انداز میں باہر نکلے تھے اور سورج کا دیدار کرتے ہی جسم میں طمانینت کا احساس اتر گیا تھا اور اس احساس کو مزید اپنے اندر اتارنے کے لیے وہ لان کے بیچوں بیچ کرسی ڈال کے دونوں پاؤں اوپر چڑھا کے بیٹھ گئی تھی۔ اگرچہ بادلوں کے سفید سفید ٹکڑے ابھی بھی کہیں کہیں دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس وقت جگر جگر کرتے سورج کے قریب جانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ بھی جم کے بیٹھ گئی تھی اور 2-3 گھنٹوں تک اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سردی کے بہت سے چور دیکھے ہوں گے، تم جیسا چور آج تک نہیں دیکھا۔ ارمغان شاہ دھوپ کی سمت چہرہ کر کے بیٹھے دیکھ کر قریب آ گیا تھا۔ تو آپ اس چور کو انعام نہیں دیں گے جو سب چوروں سے بڑا چور ہے؟ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ دیں گے، ضرور دیں گے، لیکن اس وقت جب یہ چور کسی روز بارش میں نہائے گا یا دھند میں صبح صبح حویلی کی چھت پہ 10 دوڑنے لگائے گا، یا پھر ہاں یاد آیا جب وہ تو 3 بار غسل لے گا اور پھر زکام اور چھینکوں سے مالا مال ہو کر ہم سے انعام مانگے گا، ایسے کیسے دھوم میں بیٹھے چور کو انعام تھما دے؟ کیا؟ ورم شاہ کی شرائط پہ چیخ اٹھی تھی اور جواباً وہ کہا لگا کے ہنس دیا تھا۔ ظاہر ہے انعام پانے کے لیے لوگ ریس میں حصہ لیتے ہیں، تیراکی میں حصہ لیتے ہیں، تم بھی یہی سمجھ لینا کہ بس میں باز آئی آپ کے انعام سے، گویا انعام پانے کے لیے میں اپنے آپ کو مار ڈالوں۔ واہ کیا بات ہے، وہ شاہانہ سے انداز میں بولی اور ارمغان شاہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا شہرزاد نے؟ آپ کی ہنسی ہی نہیں رک رہی۔ خزینہ اس ہفتے کے تمام میگزین، ڈیلی نیوز پیپرز اور مالٹوں سے بھری ٹوکری اٹھائے قریب آ گئی تھی۔ وہ ارمغان سے چھوٹی تھی، البتہ حسان شاہ، سبحان شاہ اور زرینہ اس سے چھوٹے تھے۔ مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ شہرزاد سے ہی پوچھ لو، کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ جس بارش میں ژالہ باری بھی ہوگی اس میں نہاؤں گی۔ ارمغان شاہ خزینہ سے میگزین لے کر اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ اور پھر جب مر جاؤں گی تو آپ لوگ نعرہ لگائیں گے، شہرزاد زندہ باد۔ وہ جل کے بولی تھی۔ اب کی بار خزینہ کھلکھلانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ حویلی کے بہت سے افراد لان میں جلوہ گر ہونے لگے تھے اور اچھی خاصی رونق لگ گئی تھی۔ ارمغان بیٹا، مختوم تمہارے ساتھ گیا تھا، کہاں ہے؟ میرا بی بی نے اندر سے آتے ہی استفسار کیا۔ اس استفسار میں تشویش تھی۔ شہرزاد ان کی آمد اور پھر ان کی بات سن کر یکدم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ 2-3 روز پہلے اسی مختوم شاہ کی وجہ سے دونوں ماں بیٹی میں بدمزگی ہو گئی تھی اور اس کی ماں نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اسے لعنت ملامت بھی کی تھی، اور ابھی تک اس بدمزگی کے بعد اس نے ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ میرا بی بی نے اس سے سلسلہ کلام ترک کر دیا تھا۔ چچا سائیں کے کسی کام سے اسلام آباد گیا ہے، شام تک آ جائے گا، آپ جائیے نا، ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ ارمغان اپنے کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں بیٹھو تم لوگ، میں فارغ نہیں ہوں۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر اندر کی طرف مڑ گئی۔ تائی میرا از ویری ویری نائس ویمن۔ ارمغان نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے رشک آمیز اور قدرت بھرے لہجے میں کہا تھا، اور کٹے ہوئے سنگتروں پہ چاٹ مسالہ ڈال کر کھانے میں مصروف زرینہ اور ندرت بیگم نے کوفت سے ارمغان کی بات سنی اور نخوت سے سر جھٹک دیا تھا۔ شام نے اپنے چہرے پر سیاہ رات کا نقاب چڑھانا شروع کر دیا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، ایک وہ تھا جو ابھی تک نہیں آیا تھا، اور میرا بی بی اندر ہی اندر تل ملا رہی تھی کہ چچا سائیں یعنی فیروز شاہ نے یہ جاننے کے باوجود کہ 2 روز سے وہ بخار میں مبتلا تھا پھر بھی اسے کام سے بھیج دیا تھا۔ وہ یہ کام کسی اور سے بھی کروا سکتے تھے۔ میرا بی بی کھانا لگ چکا ہے، ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے، میں آپ کے اس بڑھاپے میں بیٹھے بیٹھے کھو جانے کی عادت پہ حیران ہوں، حالانکہ یہ کام جوانی میں اچھے لگتے ہیں۔ پیر سائی نے نرمی سے بیوی کو متوجہ کیا تھا۔ وہ دسترخوان پہ بیٹھی تھی لیکن دھیان نہ جانے کہاں پہنچا ہوا تھا۔ میں مختوم کا انتظار کر رہی تھی، اس کی طبیعت بھی خراب تھی اور ابھی تک نہیں آیا، باہر بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، آپ فون کر کے اس کا پتہ کیجیے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اپنے کمرے میں ہے شاید۔ وہ بھی ہاتھ کھینچ چکے تھے اور ملازمہ کو فون لانے کا اشارہ کیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے ڈائننگ روم میں قدم رکھتے ہی سلام کیا تھا، اور میرا بی بی تیزی سے قریب آئی تھی۔ شہرزاد نے کوئی بھی محبت بھرا جذباتی نظارہ دیکھنے سے قبل چہرہ جھکا لیا تھا۔ آؤ بیٹا، آؤ بیٹھو، کھانا کھاؤ، ہم تمہیں ہی کال کرنے والے تھے۔
پیر سائی نے اپنے برابر والی کرسی کی سمت اشارہ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے اپنے برابر میں بٹھاتے تھے اور ایک مدت انہوں نے مکتوم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا۔ شاید اسی لیے ان کے اپنے بچوں کو بھی یہ شوق، یہ آرزو ہو گئی تھی وہ انہیں بھی مکتوم کی طرح اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں، مگر انہوں نے آج تک اپنے بچوں کا یہ شوق پورا نہیں کیا تھا۔ ابھی بھوک نہیں ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، سوری میری وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوئے۔ اس نے سب سے معذرت کی تھی اور واپسی کے لیے مڑ گیا تھا۔ میرا بی بی اس کا حال احوال پوچھتی فکر مند سی اس کے ساتھ چلتی سیڑھیوں تک آئی تھی اور وہ سیڑھیوں پہ قدم رکھتے رکھتے ٹھہر گیا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو ان کے چہرے پر پریشانی کے سوا صرف اور صرف ممتا نظر آئی تھی۔ تائی امی، آپ میرے لیے اتنا پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ کیا حاصل میری فکر سے؟ آپ کو تو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ تقی شاہ، عبیر شاہ، شہرزاد، سب کو آپ کی توجہ چاہیے۔ میرے لیے تو دوہرے رشتے بھی بناتے ہوئے ایک طرف تائی اور ایک طرف ماں بھی کہتے ہو، پھر پوچھتے ہو پریشان کیوں ہوتی ہوں اور تیری فکر سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ تو ایک ماں کا دل ہی بتا سکتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے فکر کر کے اسے کیا ملتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے۔ تم بھلا کیا جانو گے؟ ان کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ مکتوم نے بے چین سا ہو کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔